بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل علی حیدر وائس میں آپ سب ناظرین کو خوش آمدید۔ اگر آپ میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی کہانی سب سے پہلے ملے۔ تو آئیے سنتے ہیں ایک پراسرار کہانی، گدھے کا جادوئی سانپ۔ دنیا والوں کی اذیتوں سے پریشان ہو کر کسی کی محبت میں ہمیشہ کے لیے اس کے پاس چلے جانا۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی آسان نہیں ہوتی۔ زندگی میں مشکلوں کا سامنا تو ہم سبھی کو کرنا پڑتا ہے، مگر دل میں ایک خواہش ہمیشہ ہی رہتی ہے کہ کڑی مشکلات کے بعد اب کچھ اچھا وقت ضرور آئے گا۔ لیکن لیلا کے لیے اچھی زندگی کہاں میسر تھی، اس لیے اس نے اپنے آپ کو ایسی مخلوق کے حوالے کر دیا تھا جو دنیا سے بہت الگ تھا۔ لیلا چھوٹی عمر میں ہی اس کے والد کی محبت اور شفقت سے محروم ہو چکی تھی۔ لیلا اور اس کی امی کی زندگی آسان تو نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ پاکیزگی سے جی رہی تھی۔ لیلا اور اس کی امی ایک قدیم مکان میں رہتے تھے۔ یہ گھر بہت پرانا اور ان کے بزرگوں کا تھا، مگر والد کے انتقال کے بعد انہوں نے یہ مکان چھوڑ دیا تھا۔ لیکن یہ جس مکان میں رہائش تھے وہ مکان بارش کی وجہ سے ڈھہ گیا تھا اور پھر ان کے لیے کوئی دوسرا مکان نہیں تھا۔ پھر یہ دونوں ماں اور بیٹی واپس اپنے بزرگوں والے مکان میں رہنے کے لیے آ گئے۔ میری امی کہتی تھی کہ یہ مکان خوفناک ہے اور اس مکان میں روز رات کو طرح طرح کی آوازیں آتی ہیں۔ کوئی تنہائی میں سرگوشیاں کرتا ہے اور انہیں آواز دے کر اپنی طرف بلاتا ہے۔ وہ ہر وقت خوف زدہ رہتی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی کھیتوں میں بہت محنت کرتی تھی، تبھی ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ ہمارے پاس بیگھہ بھر زمین نہ تھی کہ اناج مہیا ہو جائے۔ گاؤں کے جو بہت زیادہ زمینوں کے مالک تھے وہ ہمیں اکثر مزدوری کے لیے بلاتے تھے۔ ہم روز محنت کرتی تھی، اگر محنت نہ کرے تو کھائیں گے کہاں سے؟ ایسے ہی زندگی گزر رہی تھی اور میری عمر بھی بڑھ رہی تھی۔ میں شادی کے لائق ہوئی اور امی کی فکر میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پرانے زمانے میں لڑکیوں کی شادی 12 سے 14 برس کی عمر میں ہی ہو جاتی تھی۔ میری عمر 13 برس کی تھی کہ میرے لیے ایک بزرگ کا رشتہ آیا۔ کچھ ذمہ داران نے امی سے کہا، لیلا کی شادی بخشی صاحب سے کر دو، اتنا اچھا رشتہ تمہیں پھر نہ ملے گا۔ یہ پڑوس کے ہی گاؤں کے ہیں اور صاحب جائیداد بھی ہیں۔ امی نے یہ رشتہ سب کے کہنے پر قبول کر لیا اور میرا نکاح بخشی صاحب سے بڑی ہی سادگی سے پڑھوا دیا۔ میری اور میرے شوہر کی عمر میں بہت زیادہ فاصلہ تھا۔ میں 13 برس کی تھی اور یہ کچھ 45 برس کے ہوں گے۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی اور 2 بیویاں اس فانی دنیا سے جا چکی تھی اور اب محترم ہمارے پاس آئے تھے۔ میرا نکاح ان سے اس لیے بھی طے ہوا کہ ہم غریب اور مجبور تھے، تو احسان یہ بھی کیا کہ وہ امی کے لیے کچھ خرچ اناج وغیرہ مہیا کرواتے رہیں گے۔ میری ڈولی ان کے گاؤں آئی۔ ان کی حویلی بہت خوبصورت اور بڑی تھی، مگر صاحب نے مجھے حویلی میں نہ رکھا تھا۔ میرے رہنے کا انتظام حویلی کے باہر ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں کر دیا اور مجھے بکریوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ دے دیا گیا۔ میں دن بھر جنگلوں میں انہیں چروانے لے جاتی تھی، جیسے میں ان کے لیے ایک چرواہی ہوں۔ میں دھوپ میں اور بارشوں میں ہر وقت اپنا کام بخوبی انجام دیتی رہتی تھی۔ مجھے سکون یہاں بھی نہ ملا۔ معاہدے کے مطابق انہوں نے امی کو کچھ روز اناج اور روپے تو دیے، مگر دھیرے دھیرے انہوں نے اس ذمہ داری کو چھوڑ دیا۔ مجھے اس بات کا علم نہ تھا۔ بخشی صاحب حویلی میں رہتے اور میں جھوپڑی میں۔ انہوں نے کبھی بھی مجھے شریک حیات کا درجہ نہ دیا تھا۔ وہ تو میرا چہرہ بھی نہیں دیکھتے تھے۔ میں شاید اس لیے لائی گئی تھی ایک چرواہی بنانے کے لیے۔ مجھے روٹی بھی دیتے تو بڑی کھری کھوٹی سناتے تھے۔ صاحب کی ایک بہن تھی جو مجھے روٹی میری جھوپڑی میں پھینک جاتی تھی۔
نہ وہ مجھے صاحب کو دیکھنے دیتی اور نہ ہی حویلی میں جانے دیتی تھی۔ میرے شوہر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، میری زندگی اجیرن کر دی تھی۔ انہوں نے شاید مجھے ان بکریوں کے لیے یہاں رکھا تھا، وہ تو مجھ سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ ایک رات میں امی کی یاد میں بیٹھی رو رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی۔ باہر بارش ہو رہی تھی۔ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی دبے پاؤں میری جھونپڑی کی طرف آ رہا ہے۔ رات آدھی گزر چکی تھی، حویلی کے دروازے بند تھے۔ کوئی دھیرے دھیرے میری جھونپڑی کے اندر آ گیا۔ اندھیرے کی وجہ سے میں اس جانور کا چہرہ نہ دیکھ سکی۔ اس نے مجھے دبوچا اور میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ میں اپنا آپ اس کی گرفت سے چھڑوانے میں ناکام رہی اور وہ مجھے نوچ کر چلا گیا۔ نہ جانے وہ کون تھا، یقیناً وہ صاحب نہیں تھے۔ اگلے روز میں صاحب کو بتانے حویلی میں گئی تھی کہ ان کی بہن نے مجھے بالوں سے پکڑ کر باہر کیا اور کہا، آئندہ اگر حویلی میں اپنے یہ ناپاک قدم رکھے تو صاحب جان سے مروا دیں گے۔ میں لرزتے ہوئے ان سے بولی، مار دے مجھے، آخر میں یہاں کیوں لائی گئی ہوں؟ رات کو کوئی مجھے برباد کر کے چلا گیا اور آپ مجھے شکایت بھی نہیں کرنے دے رہی ہیں۔ انہوں نے مجھے دھکا دیتے ہوئے کہا، تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو، ہماری بلا سے چلی جاؤ یہاں سے، تم یہاں سے کہیں بھی جا سکتی ہو۔ میں ان کی باتیں اور مار کھا کر جنگل کی طرف چلی گئی۔ اب میرے دن جنگلوں میں گزرتے اور رات اس انجان آدمی کے ساتھ گزرتی تھی۔ موقع ملتے ہی میں حویلی میں جھانک کر دیکھتی تھی کہ وہ کون ہے جو رات گئے میری جھونپڑی میں آتا ہے، مگر ایسا تو کوئی بھی شخص مجھے دکھائی نہ دیا تھا وہاں۔ ایک دن شدید بارش کی وجہ سے میں جلدی حویلی واپس آ گئی۔ میں دور سے ہی حویلی میں دیکھ رہی تھی کہ کسی نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ وہی آدمی تھا جو مجھے داغدار کر رہا تھا۔ اس نے کہا، اگر حویلی میں کسی کو کچھ بھی بتایا تو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پھر وہ حویلی میں دوڑ کر چلا گیا۔ مجھے ایسی زندگی منظور نہ تھی۔ میں اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی تھی، جو یہ لوگ مجھے جانے نہیں دیتے تھے۔ مجھے آخر موقع ملا۔ اس وقت باہر کوئی نہ تھا۔ میں وہاں سے اپنی جان چھڑا کر بھاگ آئی اور اپنے گاؤں آ گئی۔ جب میں اپنے گاؤں آئی تو مجھے معلوم ہوا کہ میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ میرے انتظار میں تڑپ تڑپ کر مر چکی تھی۔ بخشی صاحب نے میری امی کی کوئی مدد نہ کی تھی۔ وہ بیماری اور بھوک سے فوت ہو گئی تھی۔ مجھ پر تو جیسے دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ گیا تھا۔ امی ہی میرا واحد سہارا تھی اور ان کے جانے کے بعد تو میں اس ظالم دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ میرا کوئی حامی و ناصر نہ تھا۔ میرے پاس اس قدیم مکان کے علاوہ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ میں نے اسی گھر میں اپنی باقی کی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا، آگے چاہے جو بھی ہو۔ مگر میرے لیے موقع پرست لوگ تھے جو مجھے اکیلا پا کر نوچنے آ جاتے تھے۔ میرے انکار کے بعد وہ مجھے کہتے کہ یہی تمہارا گھر ہے اور آخری سہارا اور چھت ہے۔ اگر ہمیں روکا تو یہاں سے زنا کرنے کے جرم میں مار مار کر بھگا دیں گے۔ اب فیصلہ تم ہی کرو کہ یہاں رہنا ہے یا پھر کہیں اور جانا ہے۔ میں مجبور تھی اور امی کے غم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اللہ کسی کے ساتھ کبھی ایسا نہ ہو۔ ایک رات میں موقع پرستوں کے جانے کے بعد روتی ہوئی اپنی زندگی کو کوس رہی تھی۔ اچانک مجھے ایک آواز آئی۔ گھر کے اندرونی صحن میں ایک گڑھا پوری قوت سے گول گول گھوم رہا تھا۔ مجھے امی کی باتیں یاد آئی۔ امی اکثر کہتی تھی کہ یہ گھر بہت قدیم اور پراسرار ہے۔ کچھ آوازیں بھی آتی تھی جو انہیں بلاتی تھی۔ میں زندگی سے پریشان ہو کر گڑھے کی طرف آئی اور اس کے اندر جھانک کر دیکھا۔ کچھ روشنی تو دکھائی دی مگر آواز نہ آئی کوئی۔ میں واپس آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اچانک کچھ ہلچل ہوئی۔ میں نے دیکھا گڑھے سے بہت بڑا سانپ باہر آیا اور آ کر کلام کرنے لگا۔ لیلا، میں تمہارا ہمدرد ہوں۔ میں تمہارا درد نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ میں بچپن سے ہی تمہارا عاشق ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے روپ بدل دیا
اور ایک حسین و جمیل انسانی شکل اختیار کر لی۔ میں اسے دیکھ کر خوف کے عالم میں پیچھے ہٹتی گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آج میری موت کا دن ہے۔ میرے خدا، تو ہی مددگار ہے اب۔ میں روتی ہوئی اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر سسکتی رہی۔ ڈرو نہیں لیلا، میں تمہیں نقصان پہنچانے کے بارے میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ دراصل تمہارے دادا یہ پہاڑی گڑھا زمین سے کھود کر اس گھر میں لائے تھے۔ میں ایک پہاڑی جن ہوں۔ میں اس گھر میں آ کر محفوظ رہا ہوں، مگر جو تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کچھ 100 برس پہلے مجھ پر بھی بڑا ظلم ہوا تھا۔ میرے غم اور تمہاری تکلیف ایک جیسی ہے، اس لیے میں تمہاری تکلیفوں سے وابستہ ہوں۔ چلو میرے ساتھ میری دنیا میں۔ اگر تم اجازت دو تو میں ان سب کی جان لے لوں جو تمہیں نوچتے ہیں۔ میں زندگی کے اس مشکل بھرے سفر کو الوداع کہنا چاہتی تھی، اور مجھے ایک خوبصورت راستہ ملا۔ میں نے اس جادوئی سانپ کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ میں سب کو معاف کر چکی تھی، اس لیے کسی سے کوئی بدلہ نہ لیا، اور اس سانپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اس کی خوبصورت دنیا میں جانے کا فیصلہ کیا۔ دنیا کے انسانوں سے کچھ سکھ نہ ملا تھا مجھے۔ میں نے اس جن کی محبت قبول کی۔ اگر کہانی پسند آئے تو سبسکرائب کیجیے۔ خدا حافظ۔